نزلہ زکام سے لڑنے میں مددگار زنک کیا ہے؟ آپ کے جسم کو اس کی ضرورت کیوں ہے؟ زنک یا جست ہمارے لیے ایک ضروری معدنیات ہے۔ ہر شخص کو صحت مند رہنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، چاہے کم مقدار میں ہی کیوں نہ ہو۔ دیگر معدنیات کی طرح انسانی جسم زنک نہیں بناتا، اس لیے اسے خوراک کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ کو کافی مقدار میں زنک مل رہا ہو، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کیا ہو سکتا ہے؟ جس میں زنک زیادہ مقدار میں ذخیرہ نہیں ہوتا، اور اس لیے زنک کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اپنے کھانے پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انسانی جسم کو زنک کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ زنک ہماری صحت کے لیے کئی طرح سے ضروری ہے، جس میں 300 سے زیادہ انزائمز ہوتے ہیں جن کا انحصار زنک پر ہوتا ہے۔ یہ انزائمز وہ پروٹین ہیں جو کیمیائی رد عمل کو تیز کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ زنک پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس کے ہاضمے سے لے کر ڈی این اے کی تشکیل تک جسم کے بہت سے اہم کاموں میں شامل ہے۔ یہ کیلشیم اور دیگر معدنیات کو ہڈیوں کی ساخت میں شامل ہونے میں مدد کرتا ہے اور ہڈیوں کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زنک اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ یہ آپ کے مدافعاتی نظام کو عام طور پر کام کرنے میں مدد کرتا ہے، جبکہ خلیات کو نقصان سے بچاتا ہے۔ زنک تولیدی عمل کے لیے بھی ضروری ہے۔ خواتین میں یہ انڈے کی نشوونما میں کردار ادا کرتا ہے، جبکہ مردوں میں یہ سپرم کی تشکیل اور اس کی رفتار میں مدد کرتا ہے۔ بچوں میں یہ دماغ اور اعصابی نظام کے فروغ اور نشوونما میں مدد کرتا ہے۔ کیا زنک واقعی نزلہ اور زکام سے لڑنے میں مددگار ہے؟ زنک جسم کے مدافعاتی نظام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ 1980 کی دہائی سے زکام کی دوائیوں میں ایک عام جزو رہا ہے۔ اس وقت کیے گئے مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زکام کے وائرس کے پھیلاؤ کو روک سکتا ہے، لیکن حالیہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ زنک نزلہ زکام کو روکنے کی بجائے اس کی مدت کو کم کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ 30 سے زائد مطالعات کے جائزے میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ زنک نزلہ زکام کو روک سکتا ہے، لیکن کچھ مطالعات بتاتے ہیں کہ اگر اسے جلد لیا جائے تو یہ نزلہ زکام کا دورانیہ 1 سے 2 دن تک کم کر سکتا ہے۔ تاہم ماہرین زنک کی قسم، اس کی خوراک اور استعمال کے وقت میں فرق کی وجہ سے ان نتائج کو حتمی نہیں سمجھتے۔ زنک کے کچھ ضمنی اثرات بھی ہیں۔ ضرورت سے زیادہ خوراک لینے سے پیٹ کے مسائل، الٹی اور منہ میں دھاتی ذائقہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ زنک کی کتنی ضرورت ہے؟ برطانیہ میں بالغوں کے لیے زنک کی روزانہ کی تجویز کردہ مقدار مردوں کے لیے 9.5 ملی گرام اور خواتین کے لیے 7 ملی گرام ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین کو دودھ پلانے کے پہلے 4 مہینوں کے دوران روزانہ اضافی 6 ملی گرام اور اس کے بعد اضافی 2.5 ملی گرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ کن غذاؤں میں زنک ہوتا ہے؟ وہ غذائیں جو زنک کے اچھے ذرائع ہیں ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان غذاؤں میں گوشت، مٹر، پھلیاں اور دال، گری دار میوے اور بیج، اناج اور براؤن چاول، انڈے اور ڈیری پروڈکٹس۔ پھلوں اور سبزیوں میں بہت سے وٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں، لیکن ان میں زنک کی مقدار کم ہوتی ہے۔ گوشت خور کھانے سے حاصل ہونے والا زنک سبزی خور کھانے سے حاصل ہونے والے زنک سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پودوں پر مبنی کھانے میں فیٹی ایسڈز، ذخیرہ شدہ فاسفورس کی جو کہ ایک شکل ہے، بھی ہوتی ہے۔ یہ آنت میں زنک سے چپک جاتے ہیں اور بدن میں اس کے جذب ہونے کے عمل کو روکتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ سبزی خور ہیں ان میں زنک کی سطح کم ہوتی ہے۔ پودوں کی خوراک تیار کرنے کے کچھ طریقے ہیں جو زنک کے جذب کو بہتر بنانے میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ پھلیوں اور اناج کو بھگونے سے ان میں فیٹی ایسڈ کی مقدار کم ہو سکتی ہے۔ یہ انہیں ابال کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خمیری روٹی عام چپاتی کے مقابلے زنک کا بہتر ذریعہ ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا اندازہ ہے کہ دنیا کی 30% آبادی زنک کی کمی کے خطرے سے دوچار ہے۔ سپلیمنٹس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
اگر آپ زنک سپلیمنٹس لینے کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اسے زیادہ مقدار میں نہ لیں۔ برطانیہ کے صحت کے ادارے NHS کی تجویز ہے کہ آپ یومیہ 25 ملی گرام سے زیادہ زنک نہ لیں۔